اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے اس دین کا محافظ عطا فرما، مجھے میرا بھائی عطا فرما۔ ان دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، اور حضرت ابو طالب کی جو زوجہ تھی وہ حاملہ تھی، اور اللہ نے حضرت وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ کہتی تھیں کہ میرے پیٹ کا بچہ مجھے مجبور کرتا ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اٹھو میری ماں، میرے آقا آگے ہیں۔ آپ ان کی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہاں کی عورتیں کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹ کا بچہ تمہیں مجبور کرے؟ مگر جب بھی حضرت وسلم ان کے گھر تشریف لاتے تو بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کی زوجہ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور کھڑے ہو کر سلام کرتی، تو سب عورتوں نے مل کر کہا کہ اے فاطمہ، یہ تیرا وہم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا بھتیجا ہے۔ اب جب حضرت وسلم آئیں گے تو ہم تمہیں پکڑ کر رکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ تم اٹھتی ہو کہ نہیں۔ بس اتنی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں تو بی بی فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر سلام کرنے لگی، اور جن عورتوں نے پکڑا ہوا تھا وہ ادھر ادھر گرنے لگی۔ پورا گھر حیران ہو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکر سجدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے۔ بس 30 عام فیل 11 رجب کو اس بچے کے آنے پر اس کے دن قریب آتے ہی بی بی فاطمہ نے تکلیف کو محسوس کیا، تو آپ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی طرف چل پڑیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ یہ سب حضرت عباس ابن عبد المطلب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب بی بی فاطمہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی، رکن یمنی تک پہنچی، تو اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا، اور وہ شگاف اتنا تھا کہ ایک انسان اس میں سے اندر آسانی سے داخل ہو سکتا تھا۔ حضرت عباس ابن مطلب نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ اندر چلی گئی، اور پھر اسے وہ دیوار مل گئی۔ حضرت عباس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، یہاں تک کہ یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی اور سب کو معلوم ہونے لگی۔ حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول اور سردار مکہ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے لگے، مگر سب نے بہت زور لگایا، وہ نہ کھول سکا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، مگر اللہ کے رسول اور حضرت ابو طالب مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ سارے خانہ کعبہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ہر طرف یہ بات پھیلنے لگی کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبے کے اندر چلی گئی، اور وہ بھی پیٹ سے ہے۔ سب لوگ جمع ہونے لگ گئے، اور 3 دن گزر گئے، اور جب 13 رجب کا دن آیا، لوگ نظر جمائے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار پھر سے ہلنے لگی، اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ جب سب دیکھ رہے تھے، پھر حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ دیکھو۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو بی بی فاطمہ کے گود میں ایک نورانی بچہ ہے۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرا کر یہ فرمانے لگے، اے میری ماں، یہ بچہ مجھے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں لیا، اور اس نے آنکھیں کھولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اس بچے کے منہ میں دی، اور وہ بچہ حضرت وسلم کی زبان چوسنے لگا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس نورانی بچے کی ولادت کے لیے گھر دیا ہے، نام بھی وہی رکھے گا۔ تو پھر جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں اس بچے کو لے کر باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا
یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے، ولا علی ہے، اور اس کا نام بھی اللہ کے حکم سے علی ہے۔ سارا عرب جھومنے لگا کہ اللہ نے ہمیں کیسا شہزادہ عطا کیا کہ یہ ہمارے لیے فخر بنے گا۔ جناب ابو طالب نے بچے کے سر کو چوما اور گھر کی طرف بڑھنے لگے، اور عرب کے لوگ کہنے لگے کہ اے مکہ کے سردار، جو رسم ہم کرتے آئے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتھر پہ سلا کر اس کے پاس سانپ چھوڑتے ہیں۔ اگر سانپ اس بچے کو کھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر سانپ بچے کو نہیں کھاتا تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ ہمارے لیے فخر کا باعث بنے گا، یہ اپنے باپ کی اولاد ہے، کہ آپ یہ رسم نہیں کروائیں گے؟ حضرت ابو طالب نے مسکرا کر کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے حضرت علی کو پتھر پر لٹا دیا اور ایک سانپ چھوڑ دیا۔ سانپ آتے آتے جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کو چیر دینا یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ دور سے کہنے لگے حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ۔ تو یہ آوازیں اتنی بلند ہونے لگی کہ ہر طرف سے یہی سنائی دینے لگا۔ تو مطلب جتنی آوازیں بلند ہوتی گئیں حیا درہ حیا درہ، تو وہ ایک مطلب آسمان میں ایک ایسی آواز بلند ہوئی تو جو کہ حیدر حیدر، یہ منظر قائم تھا۔ تو آپ کی والدہ نے مسکرا کر یہ فرمایا کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ آج بھی خانہ کعبہ میں وہ شگاف موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیدائش سے پہلے، یعنی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش قریب ہوئی تو آپ کی والدہ جو تھی وہ اندر داخل ہوئی تھی، وہ آج بھی وہ شگاف وہاں پر موجود ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ تو سب کو حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش جو 13 رجب ہے، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔